وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کی جاتی ہے۔ بعدہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام کے بے شمار نذرانے پیش ہوں، خصوصاً ہمارے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، موجودہ دور کے فتنے، اس کے متعلق دو چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ فتنے کثیر تعداد میں ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہیں۔ ہمارا اور آپ کا گزر ان فتنوں سے ہو رہا ہے۔ غرض ہے کہ آپ یوں کہہ لیں کہ موجودہ دور سراسر سر تاپا فتنوں کا دور ہے۔ فتنے جتنے بھی ہیں یا اتنے تعداد میں ہیں کہ ان کا احصاء ناممکن ہے۔ ان فتنوں میں سے ایک اہم ترین فتنہ جو ہے افتراق و انتشار اور تفرق و تشتت کا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو یہ تعلیم دی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے لوگ مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ پرستی نہ کرو، فرقے میں نہ بٹو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے یا یہ سکھلایا ہے الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، کہ جماعت یا اجتماعیت یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اور تفرق و تشتت یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ چنانچہ جب آپ دیکھیں گے، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے، تو اس معاشرے کے اندر یا دور حاضر میں یہ امت واحدہ کا لقب جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ امت ایک ایسی امت جس کا رب ایک، جس کا نبی ایک، جس کا قرآن ایک، جس کا دین ایک، جس کا اسلام ایک، جس کا ایمان ایک، اور عمل کے اعتبار سے یا حکم کے اعتبار سے تمام تر صحیح حدیثیں جو ہیں وہ ایک ہیں۔ وہ امت متعدد فرقوں میں آپ کو بٹی ہوئی نظر آئیں گی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پہلے، آج سے پہلے یہ پیشین گوئی فرما دی ہے ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلھا فی النار الا واحدہ، کہ میری امت کے لوگ، میرے امتی 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے، ان میں سے سارے کے سارے فرقے جو ہیں جہنم کے اندر جائیں گے، صرف
کوئی ایک فرقہ وہ جنتی ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من ہی یا رسول اللہ کہ وہ جماعت کون سی ہے، وہ فرقہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی الجماعہ۔ بعض روایت کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی ما انا علیہ و اصحابی، کل کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والی جماعت ہوگی، اسی طریقے سے کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والی جماعت ہوگی، وہی جماعت حق پر ہوگی۔ دیکھیں آپ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر واسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے خیر کے تعلق سے، بھلائی کے بارے میں سوال کیا کرتے، وَأَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میرا یہ معاملہ تھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے شر یعنی فتنوں کے تعلق سے، برائی کے تعلق سے سوال کیا کرتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، یہ اس خوف سے، اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ شر لاحق ہوں یا وہ شر آ کر کے مجھے اپنی گرفت میں لے لیں۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول انا كنا فی جاہلیت و شر فجاءنا اللہ بالہدی او بہذا الخیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت میں تھے، ہم شر میں تھے، برائی میں تھے، فجاءنا اللہ بہذا الخیر، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ خیر، ہدایت، اسلام اور ایمان عطا کیا، فہل بعد هذا الخیر من شر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے، اس بھلائی کے بعد کوئی برائی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں اس خیر کے بعد، اس ہدایت کے بعد بھی برائی ہے۔ قلت فہل بعد ذلك الشر خیر، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا اس شر کے بعد یعنی جو ابھی بھلائی ہمیں ملی ہے، جو ہدایت ابھی ہمیں ملی ہے، ہدایت کے بعد جو شر آنے والی ہے اس شر کے بعد بھی کوئی خیر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس شر کے بعد بھی خیر ہے، وفیہ دخن، اور اس میں جو ہے کدورت ہے، کہتے ہیں فقلت وما دخنہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کدورت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر، ایسی قوم، ایسی جماعتیں ہوں گی جو میری ہدایت اور میری سنت کے بغیر ہدایت پانے کی کوشش کریں گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تعرف منہم وتنکر، کچھ معاملات اور کچھ امور شرعی ہوں گے جنہیں تم پہچان لوگے، وتنکر، اور کچھ معاملات، کچھ امور جو ہیں غیر شرعی ہوں گے جن کا تم انکار کرو گے، یعنی ایسے امور جو شرعی ہوں گے، شریعت کے امور پر جو وہ عمل پیرا ہوں گے تو ان کی تعریف کرو گے، انہیں پہچان لو گے، جانو گے کہ وہ حق جانب کی طرف کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے امور وہ لوگ سر انجام دیں گے جن امور کے عوض میں یہ بات تم جان لو گے کہ یہ صحیح شریعت اور صحیح دین کے اوپر گامزن نہیں ہے۔ فقلت هل بعد ذلك الخير من شر، کہتے ہیں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد بھی شر ہوگا، دعات الی ابواب جہنم، ایسے دعات آپ کو ملیں گے، ایسے داعی آپ کو ملیں گے جو اپنے آپ کو دین کا داعی کہیں گے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے جہنم کے دروازے کی طرف بلانے والے ہوں گے، من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان لوگوں کی دعوت کو قبول کرنے والے ہوں گے ان کو جہنم میں لے جا کر کے پھینک دیں گے، جہنم کے گڑھے میں گرا دیں گے۔ قلت یا رسول اللہ صفہم لنا، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں ان لوگوں کی صفات بیان کیجئے، ان لوگوں کی پہچان بتلا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، وہ ہماری ہی، وہ ہم میں سے ہی ہوں گے، وہ انسان ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کلمہ گو ہوں گے ایسے لوگ، ویتکلمون بالسنتنا، ہماری زبان بولیں گے، ہماری بھاشاؤں کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فقلت فما تأمرنی ان ادرکنی ذلک، میں نے کہا یعنی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ اگر میں وہ زمانہ پالوں، وہ زمانہ مجھے آدھم کے آپ پکڑ لے تو پھر آپ مجھے کون سا حکم دیتے ہیں؟ قال تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم
مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑ لو۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں قُلْتُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا امام، اللہ کے رسول اگر مسلمانوں کے پاس کوئی جماعت نہ ہو اور کوئی ان کا امام نہ ہو، یعنی امام المؤمنین امام المسلمین نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں کیا کروں، مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، جتنے بھی فرقے نمودار ہوں گے، جتنے بھی فرقے ظاہر ہوں گے، ان تمام کے تمام فرقوں سے دوری اختیار کر، ان تمام کے تمام فرقوں سے برات کا اظہار کر اور برات کا اعلان کر۔ وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، اگرچہ تمہیں درخت کی جڑ کھانے کی نوبت آ جائے، یعنی ان تمام کے تمام فرقوں سے جو گمراہ فرقے ہوں گے، جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، جہنم کے دروازے کی طرف دعوت دینے والے فرقے ہوں گے، ایسی جماعتیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے غیر اسلام کی طرف دعوت دینے والے ہوں گی، ان تمام فرقوں سے برات کا اعلان کرنا ہے۔ یہاں اگر درخت کی جڑوں کو کھانے کی نوبت آ جائے، پوری دنیا تمہارا بائیکاٹ کرے، پوری دنیا تم سے برات کا اعلان کر دے، تمہیں قدم رکھنے کی جگہ نہ دے، تمہیں سانس لینے کی جگہ نہ دے، تم جو ہے سارے کے سارے فرقوں سے، سارے کے سارے جماعتوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ، اور پھر اپنے دین کو بچا لو، اپنے ایمان کو بچا لو، اپنی شریعت کو بچا لو، اپنے اسلام کی حفاظت فرما لو، اپنے اسلام کی حفاظت کر لو، حتیٰ یدرکک الموت، یہاں تک کہ تمہیں موت آ پکڑ لے، موت کے آہنی پنجے یا موت کے شکنجے جو ہیں آ کر کے دبوچ لیں، وانت علی ذالک، اور تم اسی حالت میں ہو۔ حاضرین گرامی، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ امت اسلامیہ فتنوں کے دور میں کون سا عمل اختیار کر کے اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں کہ افتراق و انتشار یا تفرق و تشدد کا فتنہ ہے۔ لوگ جو ہے مختلف ٹولیوں میں، مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف فرقے، مختلف تنظیمیں جو ہیں، سارے کے سارے فرقے، سارے کے سارے تنظیمیں اپنی طرف دعوت دینے والی ہیں، دین اسلام کی طرف، راہ ہدایت کی طرف، وہ دین، وہ شریعت جو اللہ سبحانہ و تعالی نازل کی ہے، اس دین اور اس شریعت کی طرف دعوت دینے والے لوگ آپ کو کم ہی ملیں گے۔ تو اس دور میں، اس پرفتن اور پرآشوب دور میں جس جماعت کو لازم پکڑنا ہے، اس جماعت کی طرف سے، اس جماعت کے تعلق سے بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت ثوبان، اللہ کے نبی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، میری امت کا ایک گروہ، میری امت کا ایک طبقہ جو ہے ہمیشہ حق پر رہنے والا ہے، ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہنے والی جماعت ہے۔ جی ہاں، یہ وہی جماعت ہے جس جماعت کو فرقے تفرق و تشدد کے دور میں، افتراق و انتشار کے دور میں لازم پکڑنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہی جماعت برحق ہے لا یضرهم من خذلهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے بغض و حسد رکھنے والے قوم ملیں گے آپ کو، ان سے بغض و عناد رکھنے والے لوگ ملیں گے آپ کو، ان سے عناد، کینہ اور کپٹ رکھنے والے لوگ ملیں گے، ان سے جلنے والے، ان سے کڑھنے والے لوگ آپ کو ملیں گے۔ لا یضرهم من خذلهم، جو ان سے بغض و عناد رکھیں گے، جو ان سے جلیں گے، جو ان سے کڑھیں گے، وہ لوگ اب اس جماعت کو، اس طبقے کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے۔ ایک روایت کے مطابق وہ ہم کذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی بیان کی، یعنی کہ یہ وہ جماعت ہوگی جو ہمیشہ حق پر ہے، اس جماعت کو ہمیں اور آپ کو فتنوں کے دور میں لازم پکڑنا ہے، نہ کہ مختلف جماعتوں اور مختلف تنظیموں کو۔ دور حاضر کا جب آپ جائزہ لیں گے تو پھر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ حقیقی معنوں میں یہ وہی وقت آ گیا ہے جس وقت میں ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر گامزن رہنے والی جماعت، جو ہمیشہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تا قیامت قائم رہنے والی، حق پر قائم رہنے والی جماعت ہے، اس جماعت کو ہمیں اور آپ کو لازم پکڑنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور دیگر جو بھی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں جو اپنی طرف دعوتیں دے رہی ہیں، ہمیں بلا رہی ہیں،
ان چیزوں کو ہمیں ان چیزوں کو خاطر خواہ کرنے کی یا ان کو جو ہے زیادہ ویلیو اور اہمیت دینے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کی تعریف وہی الجماعہ اور ما انا علیہ و اصحابی کے طور پر بتلا دیا ہے کہ کتاب و سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے والے جماعت کو ہمیں اور آپ کو لازم پکڑنا ہے۔ واقعتاً اگر دنیا سے یہ جماعت ناپید ہو جائے، یہ جماعت ختم ہو جائے، یہ جماعت نہ ملے، یعنی مکمل طور پر جماعت کی شکل میں، جمعیت کی شکل میں اور تنظیم کی شکل میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہمیں نہ ملے، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو اپنے دین اور ایمان کو لے کر کے بچا کر کے جو ہے الگ تھلگ ہو جانا ہے لوگوں سے۔ تو ایک طریقہ جو ہے پرفتن اور پرآشوب دور میں اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم جماعت المسلمین کو لازم پکڑیں۔ حقیقی جماعت المسلمین جو ہیں اس جماعت کو ہمیں اور آپ کو لازم پکڑنا ہے۔ اخوانیت، خوارج یا اس کے علاوہ روافظ، شیعیت، یہودیت، نصرانیت، یہ جو بھی تنظیمیں دور حاضر میں جو جماعتیں پائی جاتی ہیں ان جماعت کو ہمیں پس پشت ڈال دینا ہے۔ ان تنظیموں کو ہمیں اور آپ کو لازم پکڑنے کی قطعی طور پر ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو بیان کرنی ہے یعنی اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ شرعی علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہمارے پاس دینی علوم ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں ہم ان فتنوں کو پہچانیں گے، اور شرعی علوم کے اندر ہمیں یہ بات بھی بتائی جائے گی کہ ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، ان فتنوں سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ یہ ساری کی ساری باتیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ ان باتوں کو ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سیکھیں گے تو پھر ایسی صورت میں انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ اس دور حاضر کے فتنوں سے یا جتنے بھی فتنے ہیں ان تمام کے تمام فتنوں سے ہم اور آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ہر جماعت میں، ہر فرقے میں، ہر ٹولی میں ایک ایسی جماعت کیوں نہیں ہوتی جو اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھے، ليتفقهوا في الدين، دین کی فقہ، دین کے فہم اور فراست کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ معلوم ہو کہ یہاں پر لفظ فرقتن جو آیا ہوا ہے تو اس سے مراد موجودہ دور میں جو فرقے پائے جاتے ہیں وہ فرقے مراد نہیں ہیں، بلکہ اس کی تفسیر کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ غزوہ تبوک کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، تو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے لوگ جو تھے ان کی سخت سرزنش کی گئی۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں جہاد میں نکلنے کے لیے کوشش کرنے لگے، اور ان کی یہ کوشش رہی کہ اس کے بعد کوئی بھی صحابی رسول جو ہے پیچھے نہ رہیں، وجہ جو بھی ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جماعت جو ہے دینی علم حاصل کرنے کے لیے رک جائیں، اور ایک جماعت جو ہے جہاد میں شریک ہوں۔ بعد کے جہاد اس طرح کے نہیں، جو حالت غزوہ تبوک کی تھی وہ حالت بعد کے غزوات کی نہیں، لہٰذا اس میں تمام مسلمانوں کی شراکت یا شرکت جو ہے لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ایک طبقہ اور ایک جماعت رک کر کے دین کا علم حاصل کریں، اور جب مجاہدین لوٹ کر کے آئے تو انہیں دین کی تعلیم دیں۔ یہ فرقہ اور یہ جماعت یہاں پر مراد ہے۔ دوسرے دیگر جو دور حاضر کے فرقے اور جماعتیں پائی جاتی ہیں یا تنظیمیں پائی جاتی ہیں وہ فرقے یہاں پر مراد نہیں ہے۔ بہرکیف یہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ہر قبیلے اور ہر خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دینی علوم کو حاصل کریں، دینی علوم کو اخذ کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کریں، اور جب لوٹ کر کے آئے تو پھر ایسی صورت میں اپنے قبیلے اور خاندان والوں کو، اپنے معاشرے والوں کو، اپنے سوسائٹی والوں کو، اپنے قریہ والوں کو، اپنے شہر والوں کو دین کی تعلیم یا دینی تعلیمات سے روشناس کرانے کی کوشش کریں، تاکہ سارے کے سارے لوگ دور حاضر کے فتنوں سے جو فتنے پنپ رہے ہوں ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، پوری جماعت اور جمعیت کو، پوری امت اسلامیہ کو کی حفاظت کر سکیں ان فتنوں سے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات بتلائی کہ جنہیں دین کی سمجھ عطا کر دی گئی، جنہیں دین کا علم عطا کر دیا گیا، اسے بہت بڑی چیز عطا کر دی گئی۔ من یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ دانائی، دین کا علم اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور اللہ رب العالمین جسے دین کی سمجھ عطا کر دے اسے خیر کثیر عطا کر دیا ہے۔
ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ دینی علم حاصل کر لیں قبل اس کے کہ علم اٹھا لیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ رب العالمین دین کو بندوں کے قلوب سے ڈائریکٹ نہیں اٹھائے گا، بلکہ جو متبحر علماء ہوں گے جن کے پاس کثیر علم ہوگا، ان علماء کو اللہ رب العالمین دھیرے دھیرے وفات کے ذریعے سے اٹھا لے گا۔ اور پتہ ہے ایک عالم کا انتقال ہوتا ہے، بڑے عالم کا انتقال ہوتا ہے، تو پھر اسی صورت میں اس عالم کی خلا کو پر کرنے والا کوئی نہیں رہتا ہے۔ کتابی شکل میں جو عالم دے کر کے جاتا ہے یا اپنے ماتحتی میں لوگوں کو جو سکھا کر کے جاتا ہے، وہ کچھ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، لیکن وہ بہت سارا علم اپنے ساتھ لے کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے علم اللہ رب العالمین اٹھا لے گا، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کے ذریعے سے اللہ رب العالمین علم اٹھائے گا، حتی لا اذا لم یوقع عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جو ہیں جہلا کو اپنا سردار اور اپنا امیر مقرر کر لیں گے، فسئلوا، سوال کیے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ تو خود گمراہ ہوں گے ہی دوسروں کو بھی گمراہ کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ جو ہے 10-20 سال کا جائزہ لے لیں، 10-20 سال جو ہے پیچھے جا کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ بہت سارے کبار علماء اہل حق جو ہیں اٹھا لیے گئے، ان کی خلا پر کرنے والے علماء کرام اب موجود نہیں ہیں، نہیں پائے جاتے۔ کبار علماء کرام ابھی بھی ہیں لیکن ان کی بات نہیں پائی جاتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو علماء کرام ابھی موجود ہیں یا پائے جاتے ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو دینی علم حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ ہم جو فتنے آ رہے ہیں، جو پنپ رہے ہیں، ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں اور پھر اپنے آپ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو علم کی خیر اور علم کی برکت کے لیے دعا کرنی چاہیے، علم کی زیادتی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسی دولت ہے جس کے اضافے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھلائی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں رب زدنی علما، کہ پروردگارہ میرے علم کے اندر اضافہ عطا فرما، زیادتی عطا فرما۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں زیادتی کی دعا اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کی تاکید نہیں کی جس طریقے سے علم کے اضافے اور علم کی زیادتی کی دعا کرنے کے لیے کی ہے۔ تو حاضرین گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ دینی اور شرعی علم حاصل کریں، اور دینی و شرعی علم حاصل کرنے کے لیے جو علماء حق ہیں ان سے ربط اور تعلق اپنانے اور اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کتابوں کی دنیا میں اس قدر یا اس طرح مگن ہو جائیں، اس طرح کھو جائیں کہ علماء کرام کو حقیر جاننے اور حقیر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز شرعاً صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ صحیح علم اور حقیقی علم جو کہ کتاب و سنت کا ہے وہ ہمیں اور آپ کو کبار علماء حق سے ہی مل پائیں گے۔ یہ چند باتیں آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے فتنے اور اس کے بچاؤ کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو حقیقی معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین ہمیں افتراق و انتشار کے بجائے جماعت اور جمعیت یا اجتماعیت کی توفیق عطا فرما۔ العالمین جو بھی فتنے ہمارے سروں پر پائے جا رہے ہیں، ہمارے دور میں پائے جا رہے ہیں، ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم مسلمان جو بھی فتنوں میں مبتلا ہیں ان کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور انہیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ وہ فتنوں سے محفوظ رہ سکیں، اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔